نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے دوستو، آج 26 جنوری ہے۔ اسی تاریخ یعنی 26 جنوری 1950 کو اپنا ملک ہندوستان جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو ہوا۔ آزاد ہندوستان کا اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جن کو ملک کا موجودہ قانون بنانے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے تھے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر ایک شق پر کھلی بحث ہوئی، پھر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیے۔ 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے ملک بھر میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری یوم جمہوریہ کے دن کے طور پر پورے ملک میں پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور یادگار دن بن گئی۔ دوستو، جشن کا یہ دن ہندوستانیوں کو یوں ہی نہیں ملا، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینی پڑی، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے ہیں، تب جا کر 26 جنوری کو جشن منانے کا یہ ذری موقع اور یہ سنہرا دن ہندوستانیوں کو نصیب ہوا ہے۔ انگریزوں کا پہلا قافلہ 1601 میں دور جہانگیری میں ہی انگلینڈ سے ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے بہانے بھارت میں آئی اور تجارتی مراکز اور سینٹر کے سہارے پورے بھارت میں پھیل گئے، اور 1707 میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومتی معاملے میں مداخلت شروع کر دی اور 1857 میں مکمل بھارت پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران بے انتہا حیوانیت، ظلم اور قتل و غارت گیری کرتے رہے، مگر جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے انگریزوں کے ظلم پر ڈٹے رہنے والوں میں مسلمان سب سے آگے تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اگر الگ کر دی جائیں تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ ملک کا دستور کیسا ہو، مذہبی ہو یا لا مذہبی، اقلیت و اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائیں۔ چنانچہ آئین ہند کے ابتدائی حصے میں صاف صاف یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد سماجی جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، آزادی اظہار رائے، آزادی عقیدہ مذہب و عبادت، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا، اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ آزادی کے بعد ملک میں سیکولر جمہوری نظام نافذ کرانے میں جمعیت علماء ہند کے رول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے بحیثیت رکن دستور ساز اسمبلی میں اقلیتوں کو مراعات دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1971 میں اندرا گاندھی نے دستور کے اسی ابتدائیہ میں لفظ سیکولر کا اضافہ کیا تھا۔ ہندوستانی جمہوری نظام ایک بہترین جمہوری نظام ہے، اس میں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں، اور یہی مختلف رنگا رنگی تہذیب یہاں کی پہچان ہے۔ 26 جنوری کو اسی مساوی دستور و آئین کی تائید میں اور کثیر المذاہب ملک ہونے کے باوجود باہمی یکجہتی اور میل جول کے اس عظیم ملک ہندوستان کی جمہوریت پر ناز کرنے کے لیے 26 جنوری کو جشن جمہوریت منا کر شہیدان ملک اور آئین کے بانیین اور ملک کی آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہدین آزادی کو بہترین خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ محترم سامعین، انگریزوں کا پہلا قافلہ 1601 میں دور جہانگیری میں انگلینڈ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کے بہانے بھارت آئی اور تجارتی مراکز اور سینٹر کے سہارے پورے بھارت میں پھیل گئے، اور 1707 میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
حکومتی معاملے میں مداخلت شروع کر دی، مگر ان کے خطرناک عزائم اور منصوبے کو بھانپ کر سب سے پہلے میدان پلاسی میں جس مرد مجاہد نے انگریزوں سے مقابلہ کیا وہ شیر بنگال نواب سراج الدولہ تھا۔ وہ 1757 میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ پھر 1999 میں سرنگا پٹنم میں انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شیر میسور ٹیپو سلطان نے ملک پر جان نچھاور کر دی، جس کی شہادت پر انگریز فاتح لارڈ ہارس نے فخر و مسرت کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1803 میں انگریزی فوج دہلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئی اور بادشاہ وقت شاہ عالم ثانی سے جبراً ایک معاہدہ لکھوایا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ یہ معاہدہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ ہندوستان سے اب اسلامی اقتدار ختم ہو چکا ہے، وطنی آزادی اور مذہبی تشخص ان کے رحم و کرم پر ہوگی۔ ایسے بھیانک ماحول اور پرفتن حالات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری جرت و بے باکی کے ساتھ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی اب ملک غلام ہو چکا ہے، لہذا بغیر تفریق مذہب و ملت ہر ہندوستانی پر انگریزی تسلط کے خلاف جہاد فرض ہے۔ ان کے فتوی کی روشنی میں علماء کھڑے ہوئے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ آگے بڑھے اور پورے ملک کا دورہ کر کے قوم کو جگایا اور ان میں حریت کا جذبہ پیدا کر کے آزادی کی آگ لگا دی، اور 1831 کو بالا کوٹ کی پہاڑی پر انگریز اتحادیوں سے لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔ دھیرے دھیرے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف آواز اور آزادی کی چنگاریاں سلگنے لگی۔ 1857 میں علماء نے پھر جہاد کا فتویٰ دیا، اس کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف معرکہ کارزار ایک بار پھر گرم ہو گیا۔ دوسری طرف انگریزی فوجیں پورے ملک میں پھیل چکی تھی اور ہندوستان سے مذہبی بیداری اور سرگرمی ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے بے شمار عیسائی مبلغین یعنی پادریوں کو بھی میدان میں اتار دیا تھا، جسے انگریزی فوج کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی، جو جگہ جگہ تقریر کرتے اور عیسائیت کا پرچار کرتے تھے۔ اسی دوران یہ خبر گشت کرنے لگی کہ انگریزی حکومت نے ہندو مسلم کا مذہب خراب کرنے کے لیے اور دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے آٹے میں گائے اور سور کی ہڈی کا برادہ ملا دیا ہے، کنویں میں گائے اور سور کا گوشت ڈلوا دیا ہے۔ ان واقعات نے ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی ایک ایسی آگ لگا دی جس کی وجہ سے انگریزی فوج میں ملازمت کر رہے ہندو مسلم سب نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دہلی کا رخ کیا اور پورے عزم حوصلے کے ساتھ دہلی اور مغلیہ حکومت کا دفاع کرتے رہے، مگر انگریز کی منظم فوج کے سامنے آزادی کی یہ جنگ ناکام ہو گئی اور انگریزوں نے 20 ستمبر 1857 کو لال قلعے پر باقاعدہ قبضہ کر لیا اور سلطنت مغلیہ کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون یعنی برما جلا وطن کر دیا گیا۔ 1857 میں ہی شاملی کے میدان میں مرشد علماء حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید رحمہم اللہ وغیرہ نے انگریزوں سے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ 1857 کی جنگ کے ناکام ہونے کے بعد انگریزوں نے ظلم و ستم کی ایک ایسی بجلیاں گرائی کہ جس کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ جنگ آزادی میں سب سے پیش مسلمان اور علماء تھے، اس لیے بدلہ بھی چن چن کر سب سے زیادہ انہی علماء سے لیا گیا۔ دہلی سے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ 40,000 سے زائد علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ 30 مئی 1866 کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھیوں نے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جو آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کے نام سے پورے عالم میں مشہور ہوا۔ 1878 میں اسی درسگاہ کے ایک فرزند مولانا محمود حسن دیوبندی جو آگے چل کر شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہوئے، تحریک ریشمی رومال یا تحریک شیخ الہند بزبان حکومت برٹش ریشمی خطوط سازش کیس انہی کی پالیسی کا حصہ تھی۔
ثمرۃ التربیت کے نام سے ایک انجمن قائم کی گئی جس کا مقصد انقلابی مجاہدین تیار کرنا تھا، اور 1911 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کلکتہ سے الہلال اخبار کے ذریعے آزادی کا سور پھونک دیا تھا، اور 1915 میں ریشمی رومال کی تحریک چلی، 1916 میں ہندو مسلم اتحاد کی تحریک چلی، اور 1917 میں مہاتما گاندھی نے چمپارن میں ڈانڈی مارچ اور نمک ستیہ گرہ تحریک چلائی، اور 1919 میں جمعیت الاثار کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوئی جس کے پہلے ناظم مولانا عبید اللہ سندھی منتخب ہوئے۔ وہیں 23 نومبر 1919 میں دہلی میں خلافت کانفرنس کا اجلاس ہوا، اور اسی اجلاس میں باضابطہ جمعیت علماء ہند کی تشکیل ہوئی جس کے پہلے صدر مفتی کفایت اللہ صاحب منتخب ہوئے، اور 1919 میں ہی امرتسر کے جلیانوالہ باغ کے ایک جلسے میں انگریزوں کی فائرنگ سے بے شمار ہندوستانی شہید ہوئے۔ 1920 میں حضرت شیخ الہند نے ترک موالات کا فتویٰ دیا جسے مولانا ابوالمحاسن سجاد بہاری نے مرتب کر کے جمعیت کی طرف سے شائع کیا۔ 1921 میں مولانا حسین احمد مدنی نے کراچی میں پوری جرت کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ گورنمنٹ برطانیہ کی اعانت اور ملازمت حرام ہے۔ 1922 میں ہندو مسلم اتحاد ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے سدھی اور سنگٹھن تحریکیں شروع کی جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ملک بھر میں فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پڑے۔ 1926 میں کلکتہ میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں جس کی صدارت مولانا سید سلیمان ندوی نے کی، مکمل آزادی کی قرارداد منظور ہوئی۔ 1935 میں حکومت ہند کا ایک دستور بنایا گیا، اور 1942 میں انگریزوں ہندوستان چھوڑو تحریک چلی۔ بالآخر برٹش حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی، اور 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہو گیا۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے جشن زرری کا یہ موقع، یہ سنہرا دن ہمیں ملا، تو آئیے ہم سب مل کر آئین کے تحفظ اور جمہوری اقدار کی بقا کو مقدم رکھنے کا حلف لیں، اور یوم جمہوریہ کے معماروں کو سچی خراج عقیدت پیش کریں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔